اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الغفور۔ سورہ آل عمران آیت 110، 111 and 112، تین آیت ہم پڑھنے جا رہے ہیں، 110، 111، 112، اور یہ رکوع نمبر 12 ہے، 12واں رکوع، سیکشن نمبر 12۔ آیت 110، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ ولو آمن اہل الکتاب لکان خیرا لہم منہم المؤمنون واکثرہم الفاسقون۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ کنتم خیر امت، تم ایک بہت ہی خیر کی، بہت بیسٹ، بہت اچھی امت ہو۔ اللہ یہ کہہ رہا ہے ہم سب سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے، کہ کنتم خیر امت، تم تو بہت خیر کی امت ہو، بہت ہی اچھی امت ہو، بہت ہی بیسٹ ہو۔ اخرجت للناس، نکالتے ہیں لوگوں کو باہر، یعنی کہ جو انسانوں کو، یعنی کہ تم جو ہو ان کو باہر نکالتے ہو غلط چیزوں سے، جیسے کہ تأمرون بالمعروف، کیونکہ تم ان کو حکم کرتے ہو معروف کا، اچھی بات کا۔ اور معروف کیا ہے ویسے؟ سب سے معروف، سب سے اچھی بات یہ ہے کہ ایک اللہ کی بندگی کی جائے، صرف ایک اللہ کی بندگی کی جائے، یہ سب سے معروف بات ہے۔ اور اللہ کی بندگی کے بعد نیچرلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر اللہ کا کلام، یہ آئے گا، اس کو ہم کو فالو کرنا ہے۔ تو ایک اللہ کی بندگی سب سے پہلے آتی ہے معروف میں، اور پھر جتنی بھی اچھی باتیں ہیں۔ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور تم روکتے ہو، لوگوں کو منع کرتے ہو منکر سے، غلط چیز سے، رونگ سے۔ اب وہ رونگ کیا ہے؟ سب سے پہلا رونگ، سب سے بڑا رونگ تو یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ تم کسی اور کی بندگی کرو، کسی اور کی پرستش کرو۔ یہ سب سے بڑا منکر ہے، سب سے بڑا۔ اللہ کے مقابلے میں لا کے کسی کو کھڑا کر دو، رائیول بنا کے، تو وہ بہت بڑا منکر ہے، اس سے روکو۔ تو یہ چیز یہاں بولی ہے کہ تم ایسی اچھی امت ہو جو انسانوں کو غلط چیز سے باہر نکالتے ہو، ان کو معروف کا حکم کرتے ہو، اور تم ان کو روکتے ہو، منع کرتے ہو برائی سے۔ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، اور تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو، تمہارا ایمان اللہ پر ہے۔ سوچو یہ بات اللہ کو اتنی اچھی لگتی ہے کہ اللہ نے یہاں ہم ایک، مطلب بولتے ہیں نا کہ جیسے ہماری سب کی امت مسلمہ کی اللہ نے تعریف کی ہے، اللہ کرے کہ ہم سب اس پہ کھرے اترے، آمین۔ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، اور تم ایمان رکھتے ہو اللہ پر، چاہے کچھ بھی ہو جائے، ہمارے کو مطلب تکلیف آئے، کچھ بھی ہو، لیکن ایمان اللہ پر ہی ہے، وہ ہلنا نہیں چاہیے۔ وَلَوْ آمَنَا، ابھی دیکھو کتنا ایک جیسے بہت ہی ایک دکھ بھری بات لگتی ہے کہ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ، کہ اگر کاش اہل کتاب ایمان لائے ہوتے، اہل کتاب میں سے لوگوں نے ایمان لائے ہوتے، لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، یقیناً وہ ان کے لیے بہت ہی بیسٹ ہوتا، خیر ہوتا، بہت ہی گڈ۔ منہم
مؤمنون، اس میں سے کچھ ہیں جو مومن ہیں، مگر وَأَكْثَرُهُمْ، لیکن ان کی اکثریت جو ہے، میجورٹی جو ہے، الفاسقون، وہ فاسق ہے. وہ لوگ، مطلب فاسق وہ لوگ ہوتے ہیں جو حدوں کو توڑ دے اور جو ان کی مرضی آئے وہ کرے، تو وہ ہے اکثریت ان کی. You are the best of peoples, evolved for mankind, enjoining what is right, forbidding what is wrong, and believing in Allah. If only the people of the book had faith, it were best for them. Among them are some who have faith, but most of them are perverted transgressors. اس کی نوٹ ہے 434. The logical conclusion to a universal religion is a non-sectarian, non-racial, non-doctrinal religion which Islam claims to be. بہت ہی قابل تسلیم جو بات ہے، یعنی جو نتیجہ ہے ایک یونیورسل ریلیجن کا، جس کو کہ مطلب جیسے بولتے ہیں اس میں لاجک ہے، اس کو وہ بالکل معقول ہے. تو ایسا یونیورسل ریلیجن جو ہے اس میں وہ نان سیکٹیرین ہے، اس میں فرقہ بازی نہیں ہے. فرقہ، پھر اس کے اندر ریشل جو ہوتے ہیں کہ بھئی یہ اونچ، یہ نیچ، یہ اچھوت، اور یہ شودر، اور یہ گورا، اور یہ کالا، اور یہ بڑا، اور یہ چھوٹا، اور یہ امیر، اور یہ غریب، یہ ایسا سب جو گورا، کالا، براؤن ایسا سب بناتے ہیں نا، تو یہ بھی چیز اسلام میں نہیں ہے. اور اس کے اندر ان لوگوں کے جو ایک بنا دیتے ہیں کہ بلیف، اس کی تھیوری، تو وہ بھی نہیں ہے. ایسا سب نہیں ہے. اسلام جو ہے وہ یہ سب چیزوں کے مطلب یہ سب چیزیں اس میں ہے ہی نہیں. اسی لیے وہ ایک یونیورسل ریلیجن ہے تمام انسانیت کے لیے، مینکائنڈ کے لیے. کیونکہ سوچو پہلے جتنے بھی نوح علیہ السلام جب آئے تو انہوں نے کہا یا قوم، یا قومی، یا قومی. اور موسیٰ علیہ السلام نے بھی بولے یا قومی، یا قومی، یا قومی، اے میری قوم، اے میری قوم. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے کہ او مین کائنڈ، اے تمام انسانوں. اس لیے سوچو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ سب پورے انسانیت کے لیے ہے. یعنی ان کا میسج ہے نا وہ انٹرنیشنل ہے. وہ ان کی صرف اپنی قوم کے لیے نہیں ہے، یا قومی نہیں ہے، وہ انٹرنیشنل ہے. وہ تمام عالم کے لیے، تمام انسانوں کے لیے. For Islam is just submission to the will of Allah. کیونکہ اسلام کیا ہے؟ اسلمہ. تم اپنی جو خواہشات ہے، اپنی ول، اپنی مرضی اللہ کی مرضی کے ساتھ جوڑ دیتے ہو. اپنا سر اللہ کی مرضی کے آگے جھکا دیتے ہو. اپنا سر جھکا دیتے ہو اللہ کی مرضی کے آگے کہ اللہ اگر تیری یہ مرضی ہے تو بس میرا سر خم ہے. دس امپلائز، تو اس میں کیا ہوگا، کیا کیا چیز کرنی ہوگی؟ نمبر 1 فیتھ، سب سے پہلے ایمان چاہیے اللہ پہ. نمبر 2 پہ ڈوئنگ رائٹ، جو بھی بالکل جو اسلام کے حساب سے جو کہی گئی ہے رائٹ بات، جو قرآن میں کہی گئی ہے، وہ رائٹ اور نیکی وہ کرنے کے لیے کہا گیا ہے کہ وہ اگر ہم کریں گے، اور پھر بینگ این ایگزامپل ٹو ادرس ٹو ڈو رائٹ، تاکہ ہم مثال بنے دوسروں کے لیے کہ وہ ہم کو دیکھ کے وہ بھی جو رائٹ ہے، جو صحیح ہے، وہی چیز کریں. اینڈ ہیونگ دا پاور ٹو سی دیٹ دا رائٹ پریویلز، اور پھر تم میں یہ تمہارے پاور ہونا چاہیے
کہ تم یہ دیکھو کہ جو رائٹ چیز ہے وہی بالآخر کامیاب ہونی چاہیے. یعنی رائٹ چیز جو ہے وہ برابر اس کی کامیابی ہے یا نہیں ہے وہ دیکھنے کا بھی تم میں پاور ہونا چاہیے. پھر نمبر 3 ایشوئنگ رانگ. جو بھی غلط چیز ہے، گناہ کی چیز ہے، غلط بات ہے، اس کو چھوڑ دو. بینگ این ایگزامپل ٹو ادرس ٹو ایشو رانگ. اور تم دوسروں کے لیے مثال بنو کہ وہ بھی تم کو دیکھ کر جو بھی رانگ میں پڑے ہوئے ہیں، غلط میں پڑے ہوئے وہ چھوڑ دیں. اینڈ ہیونگ دا پاور ٹو سی دیٹ رانگ اینڈ انجسٹس آر ڈیفیٹڈ. اور تمہارے اندر وہ قوت ہونی چاہیے، وہ پاور ہونا چاہیے کہ تم دیکھو کہ جو رانگ ہے، جو غلط ہو رہا ہے، جو نا انصافی ہے، اس کو ختم کیا جائے. اسلام therefore lives not for itself. اسلام جو ہے وہ اپنے آپ کے لیے نہیں ہے but for mankind. تمام انسانیت کے لیے ہے وہ، تمام. The people of the book, اہل کتاب. If only they had faith. کہ کاش اہل کتاب کے جو لوگ ہیں، جوز اور کرسچنز، کاش کہ ان میں ایمان ہوتا. would be Muslims. تو وہ مسلمان ہوتے ہیں. For they have been prepared for Islam. ان کو تو پہلے ہی تیار کیا گیا تھا. ان کی کتابیں، ان کے نبی، رسول، سب نے ان کو تیار کیا تھا اسلام کے لیے. Unfortunately, there is unfaith. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ان میں ایمان نہیں ہے. But it can never harm those who carry the banner of faith and right, which must always be victorious. لیکن وہ ان کو ضرر نہیں پہنچا سکتے جو ایمان اور نیکی کا، رائچیسنس کا، بھلائی کا جو بینر لے کے چل رہے ہیں، جنہوں نے اس کو اٹھایا ہوا ہے. which must always be victorious. اور وہ لوگوں کو ہمیشہ ہی کامیاب ہی ہوں گے. اس کے بعد ہے آیت نمبر 111 111. لَن يَضُرُّكُمْ إِلَّا أَذًى وَإِن يُقَاتِلُوكُمْ يُوَلُّوكُمُ الْأَدْبَارَ ثُمَّ لَا يُنصَرُونَ. لَن يَضُرُّكُمْ. یہ تمہیں کبھی بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے، ضرر نہیں پہنچا سکتے، یعنی تم کو کسی بھی طرح سے ہارم نہیں کر سکتے. الا اذن، سوائے تھوڑا بہت جو تکلیف پہنچاتے نا وہ. الا اذن، یہ تھوڑی بہت تکلیف پہنچا سکیں گے کہ کبھی ان کی کوئی نہ کوئی حرکت ہوگی، کہیں کوئی تانے بازی ہوگی یا کچھ اور ہوگا جو کہ وہ تھوڑی بہت جو ایذا پہنچاتے وہی ہوگا. وَإِن يُقَاتِلُوكُمْ يُوَلُّوكُمُ الْأَدْبَارَ. اگر یہ تم سے جنگ کریں، وَإِن يُقَاتِلُوكُمْ يُوَلُّوكُمُ الْأَدْبَارَ، یہ پیٹھ پہ موڑ کے چلے جائیں گے، یعنی پیٹھ دکھا دیں گے. ثُمَّ لَا يُنصَرُونَ، اور ان کی کوئی مدد بھی نہیں کی جائے گی. They will do you no harm, barring a trifling annoyance. If they come out to fight you, they will show you their backs, and no help shall they get. Ayat number 112 112. ضربت علیہم الذلۃ اینما ثقفوا الا بحبل من اللہ وحبل من الناس وباءوا بغضب من اللہ وضربت علیہم المسکنہ ذلک بانہم
کانوا یکفرون بآیات اللہ ویقتلون الانبیاء بغیر حق ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون. ضربت، جیسے ضربت کا مطلب ہے جیسے تھوپ دینا، جیسے تم کوئی چیز لو اور لے کے اس کو تھوپ دو، کہ کوئی مٹی وٹی کا سمجھو گولا بنا اور ایسا تھوپو جیسے آپ، تو اس کو کہتے ہیں ضربت. تو ضربت علیہم الذلۃ، ان کے اوپر مار دی گئی ہے، ڈال دی گئی ہے ذلت. اور ذلت جو ہے وہ ہے مطلب بے حیائی اور مطلب کمزوری، اس کو ذلت عربی میں بولا جاتا ہے. تو ان لوگوں کے اوپر مار دی گئی ہے وہ بے حیائی، بے شرمی اور کمزوری. اینما ثقفوا، جہاں کہیں بھی یہ ہوں گے، جہاں کہیں بھی ہوں گے، دنیا میں کہیں بھی ہوں گے، وہاں ان پہ ذلت ہی ماری جائے گی. الا بحبل من اللہ، سوائے اس کے کہ جہاں سے اللہ کی طرف سے ان کو کبھی کوئی پروٹیکشن اگر ملا ہے، اللہ کی طرف سے اگر کوئی ان کو حفاظت ملی ہے، تو وحبل من الناس، یا انسانوں کی طرف سے ان کو کوئی پروٹیکشن ملا ہے یا کوئی حفاظت ملی ہے، سوائے اس کے ان کے ساتھ یہی ہوگا. ان سے کتنی نفرت تھی نا یہودیوں سے، دیکھو یورپ میں تو ان کو کتنا حقارت، جیسے وہ انڈیا کے اندر وہ شودر جو لوگ ہوتے ہیں نا، اچھوت، ایسا ٹریٹ کرتے تھے یہودیوں کو، گندے ان کو مانا جاتا تھا. ان کے ایریاز کتنے باہر تھے. تو یہ قرآن کے اندر یہ دیکھو جو چیز کہی جا رہی ہے، امیجن کرو مدینہ کے اندر بھی، کہ جہاں پر کہ ان کو ایمان لانا چاہیے تھا انہوں نے نہیں لائے، کچھ نہیں لائے. جو ہے عبداللہ بن سلام اور بھی جو لوگ ہیں جنہوں نے لائے، تھوڑے بہت، لیکن زیادہ تر تو سب وہی ہے جو نہیں ایمان لائے جنہوں نے. تو یہاں پر کہا گیا کہ ان کو جہاں کہیں انسان کی اگر حفاظت مل گئی یا اللہ کی مل گئی تو، ادروائز تو ان کا حال برا ہے. پھر ہے وباؤ بغضب من اللہ، اور انہوں نے اپنے اوپر خود لائے ہیں، اپنے اوپر خود انوائٹ کیا، اپنے اوپر خود ان لوگ نے لایا ہے کیا؟ اللہ کا غضب، wrath آف اللہ انہوں نے خود لائے اپنے اوپر. وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الْمَسْكَنَةُ، اور ڈال دی گئی ہے ان کے اوپر، ضربت مار دی گئی ہے، تھوپ دی گئی ہے. علیہم المسکنہ، ان کے اوپر مسکنہ، یعنی کہ ان لوگوں کے اوپر جو بولتے ہیں نا جیسے کہ بہت ہی ڈپرائیوڈ، محرومیت ان پہ ڈال دی گئی ہے. ذالک بانہم کانوا یکفرون بآیات اللہ، یہ اس لیے کہ انہوں نے کفر کیا اللہ کی آیات کا. وَيَقْتُلُونَ الْأَنْبِيَاءَ، اور انہوں نے انبیاءوں کو قتل کیا. یحییٰ علیہ السلام، زکریا علیہ السلام، ان سب کو قتل کیا انہوں نے بغیر حق، بغیر ناحق بولتے نا جسے، ان کو قتل کیا. ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ، یہ اس لیے انہوں نے کیا کیونکہ انہوں نے نافرمانی کی، ریجیکٹ کیا اللہ کی آیاتوں کو. وَكَانُوا يَعْتَدُونَ، کیونکہ وہ لوگوں کے اندر، وہ لوگ ریبیلیس تھے نا، تو انہوں نے یہ چیز کی. اور وَكَانُوا يَعْتَدُونَ، تو انہوں نے تمام جو بھی مطلب حدیں ہوتی ہے جو بنائی ہوئی اللہ کی، اس کو توڑ دیا اور وہ حدوں سے باہر نکل گئے. اسی لیے انہوں نے یہ سارے جو بھی حرکت غلط تھی وہ کیے. Shame is pitched over them like a tent wherever they are found.
except when under a covenant of protection from Allah and from men. They draw on themselves wrath from Allah, and pitched over them is the tent of destitution. This because they rejected the signs of Allah and slew the prophets in defiance of right. This because they rebelled and transgressed beyond bounds. इसकी नोट है ज़ुरेबत। ज़ुरेबत जो है उसको यहाँ पर एक्सप्लेन किया है। आई थिंक देयर इज अ सिमिली फ्रॉम द पिचिंग ऑफ अ टेंट, यानी जैसे कि तुम खेमा लगाते हो तो खेमे को तुम चारों तरफ से जो पिच करते हो, मतलब सब तरफ से उसको जो लगाते हैं ना, मतलब खिल्ली, और उस पे उसको मतलब पूरा खेमा जो है उसको फिर तान देते हो, तो इनके ऊपर तान दी गई, इनके ऊपर इस तरह से जैसे खेमा लगता है ऐसा इनके ऊपर जिल्लत डाल दी गई। Ordinarily, a man's tent is a place of tranquility and honor for him. इंसान के जो खेमे होते हैं तो उसमें उनके लिए बड़ा सुकून और इत्मीनान होता है, और फिर ऐसा होता है कि जो वहाँ के लीडर्स हैं उनके खेमे जो होते हैं, या जैसे जो भी बड़े बड़े जनरल और ये और ऐसे सब, तो जो भी चीफ वहाँ के सरदार, तो उनके लिए कैसा खेमा जो है वो उनके लिए एक ऑनर की जगह है, वो उनका ऑनर की जगह है वो। द टेंट ऑफ द विकेड, लेकिन एक गलत इंसान जो है या विकेड है उसके लिए उसका टेंट कैसा होगा? द टेंट ऑफ द विकेड वेर एवर दे आर फाउंड इज इग्नोमिनी, यानी उनके ऊपर है बेहयाई, इग्नोमिनी है उनके ऊपर, शेम है, यानी कि उनके लिए बहुत ही शर्मनाक, और ह्यूमिलिएशन है कि उनकी बेइज्जती और जिल्लत है। इट इज पिटी फ्रॉम अल्लाह और फ्रॉम मैन दैट गिव्स देम प्रोटेक्शन व्हेन देयर प्राइड हैज अ फॉल, यानी जब उनके जो भी उनकी जो अना या घमंड या गुरूर जो है वो चकनाचूर हो जाता है और वो लोगों की हालात बहुत बुरे होते हैं, तो वो अल्लाह की तरफ से उनपे वो रहम खा के जो बोलते हैं ना, उनको थोड़ी मतलब हिफाजत मिलती है या इंसानों से हिफाजत मिलती है। लेकिन फिर उसके बदले में वो लोग क्या करते हैं? यूजिंग द सेम सिमिली ऑफ टेंट इन अनदर वे, देयर होम विल बी डेस्टिट्यूशन एंड मिजरी, यानी उनके लिए उनका घर एक बहुत ही बोलते हैं ना डिप्राइव्ड या बहुत ही मतलब महरूम ऐसा होगा, और उसके अंदर बहुत ही तकलीफें होंगी, मजबूरियां, दुख और तकलीफ से भरा हुआ। सोचो ऐसा, यानी उनके लिए ये बोला गया है कि जैसे कि उसको जो ज़ुरेबत जो है वो ऐसा है कि जैसे कोई खेमा लगाते हैं, तो ऐसा इनके ऊपर वो गरीबी, वो महरूमियत का खेमा लगाया गया है, उनके ऊपर डाल दिया गया है एक्चुअली।